مسلمانوں کا عظیم تہوار بقرعید کے قریب آتے ہی پچھلے چند برسوں سے فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ منصوبہ بند پوسٹر بازی کر کے جیو ہتیا یعنی ذبح حیوان بلکہ قربانی کے خلاف تشکیک اور ایک طبقہ کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان دنوں بھی سوشل میڈیا میں ایک پوسٹ گردش میں ہے اور یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ ذبح حیوان ایک زندہ وجود کو قتل کرنا یعنی جیو ہتیا ہے۔ گوشت خوری سے انسان میں تشدد اور ہنسا کا مزاج بنتا ہے اور یہ انسان پر منفی اثر ڈالتا ہے، اس لیے ذبح حیوان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی غذا کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا نہ مذہب کے خلاف ہے اور نہ ہی بے رحمی ہے، بلکہ یہ ایک فطری ضروری ہے اور اس سے معاشی مفادات جڑے ہیں جس کو نظر انداز کرنا انصاف پسندی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے برادران وطن جذباتی ہوئے بغیر ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں اور مسلم امت کا بھی فرض ہے کہ اشتعال کے بجائے دلیل کی زبانی فرقہ پرست طاقتوں کو سمجھائیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسان اس دنیا میں ضرورتوں اور حاجتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں جو اپنی حیات و بقا اور حفظ و صیانت میں احتیاج سے فارغ ہو۔ ہوا اور پانی کے بعد اس کی سب سے بڑی ضرورت خوراک ہے اور یہی ضرورت ہے جس نے زندگی کو متحرک اور رواں دوا رکھا ہے۔ تمام ہنگامہ حیات کا حاصل سوائے غذائی ضرورت کی تکمیل کے اور کیا ہے؟ گوشت خوری کا دستور انتہائی قدیم ہے۔ یہ ایک اہم انسانی غذا کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے گوشت خوری کا دستور انتہائی قدیم ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوستانی مذاہب میں جین دھرم کے علاوہ بھی تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کے بیچ آج کل گوشت خوری منع ہونے کی جو بات مشہور ہے وہ محض اپنے مذہب اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ خود ویدوں میں جانوروں کے کھانے پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ رگ وید 7:11-17 میں ہے، اے اندر تمہارے لیے پیسان اور وشنو 100 بھینس پکائے۔ یجروید ادھیائے 87 میں گھوڑے، سانڈ، بیل، بانجھ، گائے اور بھینس کو دیوتا کی نظر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ منوسمرتی میں ادھیائے 267 میں کہا گیا ہے کہ مچھلی کے گوشت سے 2 ماہ تک، ہرن کے گوشت سے 3 ماہ تک اور پرند کے گوشت سے 5 ماہ تک پتر آسودہ رہتا ہے۔ خود گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایک زمانے تک ہندو سماج میں جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری کا عمل عام تھا۔ ڈاکٹر تارا چند کے بقول ویدک قربانیوں میں جانور کے چڑھاوے بھی ہوا کرتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلیدان کی روایت آج بھی ہندوستان میں جاری اور ساری ہے۔ افراط و تفریط کے شکار قانون فطرت کے باغی دنیا کے مذاہب و اقوام میں جانوروں کے بارے میں خاص قسم کا افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حیوانی اجزاء کے غذائی استعمال کو بے رحمی اور جیو ہتیا تصور کرتے ہیں اور اس کو مطلق منع کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو جانور کو انسانی خوراک قرار دیتے ہیں اور اس باب میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتے۔ یہ دونوں ہی اعتدال سے دور اور قانون فطرت کے باغی ہیں۔ خدا نے اس کائنات میں جو نظام ربوبیت قائم کیا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اعلیٰ مخلوق اپنے سے کمتر مخلوق کے لیے سامان بقا ہے۔ غور کرے تو درندے اپنے سے کمتر حیوان سے پیٹ بھرتے ہیں، چوپائے نباتات کھاتے ہیں اور اسی پر ان کی حیات کا دار و مدار ہے۔ حالانکہ نباتات میں بھی ایک نوع کی حیات موجود ہے۔ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو غذا بناتی ہے اور چھوٹی مچھلیاں آبی حشرات کو، زمین پر رہنے والے جانوروں کی خوراک، زمین پر چلنے
والے حشرات الارض ہیں، چھوٹے پرندے بڑے پرندوں کی خوراک ہیں، اور کیڑے مکوڑے چھوٹے پرندوں کے۔ خدا کی کائنات پر جس قدر غور کیا جائے اس کے نظام و انتظام کی اساس یہی ہے کہ جو لوگ اس اصول کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کم سے کم خدا کی اس بستی میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پانی کا کوئی قطرہ اور ہوا کی کوئی سانس اس وقت تک حلق سے اتر نہیں سکتی جب تک کہ سینکڑوں نادیدہ جراثیم اپنے لیے پیغام اجل نہ سن لے۔ تو غور کیجئے کہ جیو ہتیا کے وسیع تصور کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، ہوا کی کوئی سانس نہیں لے سکتے، اور نہ ہی دواؤں کا استعمال روا ہو سکتا ہے جو جسم میں مضر صحت جراثیم کے خاتمے کا سبب ہے۔ نیز اگر جیو ہتیا سے بچنا ہے تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے اسی طرح پودوں میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں۔ خود ہندو نظریہ میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے۔ سوامی دیانند جی نے آو مگن میں روح منتقل ہونے کی 3 قالب قرار دیے: انسان، حیوان اور نباتات۔ یہ نباتات میں زندگی کا کھلا اقرار ہے، تو اگر جیو ہتیا سے بچنا ہے تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا۔ گویا اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو مکمل طور پر جیو ہتیا سے بچ کر جینا چاہتے ہیں۔ یہی بے اعتدالی اس سمت میں بھی ہے کہ ہر حیوان کو غذا کے لیے درست سمجھا جائے۔ یہ مسلمہ حقیقت میں سے ہے کہ انسان پر غذا کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر جسمانی و روحانی پر بھی ہوتا ہے اور اخلاق پر بھی ہوتا ہے۔ حیوانات میں شیر و ببر درندے ہیں، سانپ اور بچھو کے کینہ پروری و ریشہ زنی کی خوب معروف ہے، گدے میں حبق ضرب المثل ہے، خنزیر میں جنسی بے اعتدالی و ہوسناکی کا اثر ان قوموں میں صاف ظاہر ہے جو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کتے کے حرص اور قناعت سے محرومی نوک و زبان ہے، چھپکلی اور بغض حشرات الارض بیماریوں کا سرچشمہ ہے، بندر کی بے شرمی، لومڑی کی چال بازی، گیدڑ کی بزدلی اظہار کا محتاج نہیں۔ مقام فکر ہے کہ اگر انسان کو ان جانوروں کے خوراک بنانے کی اجازت دے دی جائے تو کیا یہی اوصاف اس کے وجود میں رچ بس نہ جائیں گے؟ جانوروں میں حلال و حرام کی تفریق، اس لیے اسلام نے ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ نکالی۔ ایک طرف بہت سے جانوروں کو حلال قرار دیا، دوسری طرف مردار کا گوشت حرام کیا جو انسانوں کے جسمانی و روحانی صحتوں کو برباد کرنے والا ہے۔ ان جانوروں کو حرام قرار دیا جن کے گوشت سے اخلاق انسانی مسموم ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا: طیبات اور پاک مویشی حلال ہیں، اور ناپاک اور بدخو جانور جن کو قرآن کی زبان میں خبائث کہا گیا حرام ہے۔ سورۃ الاعراف میں رب کریم نے فرمایا، لیکن اس فیصلے کو ہر انسان کے ذوق و مزاج پر منحصر کر دیا جانا نہ کہ ممکن تھا اور نہ مناسب ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس کی جزوی تفصیلات بھی متعین کر دی، کن کا شمار طیبات میں ہے اور کن کا خبائث میں۔ پھر جن جانوروں کو حلال کیا ان کا گوشت کھانے میں بھی ایسا پاکیزہ طریقہ ذبح بتایا ہے جس سے ناپاک خون زیادہ سے زیادہ نکل جائے اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ طبی اصول پر انسانی صحت اور غذائی اعتدال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ ذبح کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جانور کا گوشت کھانے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جس طرح درختوں کے پھل اور ترکاریاں وغیرہ کو جیسے چاہیں کاٹے اور کھا لیں، اس طرح جانور کو جس طرح چاہیں کھا جائیں۔ حیوان حلال ہونے کی حکمت اور ارکان و شرائط حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے حجت اللہ البالغ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ نے حجت الاسلام میں اسلامی ذبیحہ کی حکمت اور اس کے آداب و شرائط پر بصیرت افروز تحقیقات فرمائی۔ یہاں ان کو پورا نقل کرنے کا موقع نہیں، یہاں ان تمام باتوں کو بتانے کا موقع نہیں۔ ان میں سے ایک بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جانوروں کا معاملہ عام نباتاتی مخلوق جیسا ہرگز نہیں۔
کیونکہ ان میں انسان کی ہی طرح روح ہے، انسان کی طرح دیکھنے، سننے، سونگھنے اور چلنے پھرنے کے آلات و اعضاء ہیں، ان کی طرح ان میں احساس و ارادہ ہے، اور ایک حد تک ادراک بھی موجود ہے۔ اس کا سرسری تقاضا یہ تھا کہ جانور کا کھانا مطلقاً حلال نہ ہوتا، لیکن حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ اس نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا۔ جانوروں سے خدمت لینا، ان کا دودھ پینا اور بوقت ضرورت ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لینا بھی انسان کے لیے حلال کر دیا، مگر ساتھ ہی اس کے حلال ہونے کے لیے چند ارکان اور شرائط بتائے جن کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا۔ پہلے شرط یہ ہے کہ ہر ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کیا جائے جو روح حیوانی میں مساوات کے باوجود اس نے کچھ جانوروں کو حلال کیا، اور اس شکر کا طریقہ قرآن و سنت نے بتایا کہ ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ اگر اللہ کا نام قصدن چھوڑ دیا تو وہ حلال نہیں، مردار ہے۔ دوسری شرط جانور کو شریعت کے پاکیزہ طریقے سے ذبح کرنا، یعنی شرعی طریقے پر حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دینا۔ تیسری شرط ذبح کا مسلمان ہونا یا کتابی ہونا۔ اسلام سے قبل جانوروں کی گوشت کھانے کے عجیب طریقے بغیر کسی پابندی کے رائج تھے۔ مردار کا گوشت کھایا جاتا تھا، زندہ جانور کے کچھ اعضاء کاٹ کر کھا لیے جاتے تھے۔ جانور کی جان لینے کے لیے بھی انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا، کہیں لاٹھیوں سے مار کر، کہیں تینوں بوچھار کر کے جانور کی جان لے لی جاتی تھی۔ ہنسا اور اہنسا کا تعلق محض غذاؤں سے سمجھنا جہالت ہے۔ رہا یہ سوال کہ گوشت خوری سے انسان میں تشدد اور ہنسا کا مزاج بنتا ہے اور یہ انسان پر منفی اثر ڈالتا ہے، تو دنیا کی تاریخ اور خود ہمارے ملک کا موجودہ ماحول اس کی تردید کرتا ہے۔ آج بھارت میں جہاں کہیں بھی فرقہ وارانہ فساد ہو رہے ہیں اور ظلم و ستم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں اور اشاروں سے ہو رہا ہے جو سبزی خور ہیں اور گوشت خوری کے مخالف ہیں۔ دنیا کے رہنماؤں جس میں گوتم بدھ اور حضرت مسیح کو عدم تشدد اور رحم دلی کا سب سے بڑا داعی اور نقیب تصور کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ ہستیاں گوشت نہیں کھاتی تھی؟ یہ سبھی گوشت خور تھے، اور ہٹلر سے بھی بڑھ کر کوئی تشدد، ظلم اور بے رحمی کا نقیب ہوگا، لیکن ہٹلر گوشت خور نہیں تھا، صرف سبزی کو اپنی غذا بناتا تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہنسا اور اہنسا کا تعلق محض غذاؤں سے ہے، بے وقوفی اور جہالت ہی کہی جا سکتی ہے۔ جب تک دنوں کی دنیا تبدیل نہ ہو اور آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہو تو محض غذائیں انسانی مذاق و مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بعض فتنہ پردازوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کشی وغیرہ کی ممانعت ہم مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کرتے، بلکہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ جانور اگر ذبح نہ کیے جائیں تو ہمیں دودھ اور گھی سستے داموں میں فراہم ہوں گے، مگر ایک وہمہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں میں بھارت سے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور جہاں جانوروں کے ذبح پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، وہاں ہمارے ملک کے مقابلے میں دودھ اور گھی سستے بھی ہیں اور فراوانی بھی ہے۔ اس کی مثال امریکہ اور یورپ ہے۔ ہمارے ملک میں گوشت خوری ہونے کے باوجود مذکورہ اشیاء مہنگے ہیں۔ نیز قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ جانور ایک عمر کو پہنچ کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں غذا بنانے کی اجازت نہ دی جائے تو مویشی پرور کسانوں کے لیے ایسے جانور بار بن جائیں گے، بوجھ بن جائیں گے، اور غریب کسان جو خود آسودہ نہیں وہ کیوں کر اس بوجھ کو برداشت کر پائیں گے۔ 2014 سے مرکز میں بھاجپا کی حکومت ہے، اس نے گاؤں کشی قانون کو سختی سے نافذ کرنے کی ٹھانی ہے۔ اس کا حشر کیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سرکاری گاؤں شالاؤں میں ایسے سینکڑوں ہزاروں مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہوئے اور ہو رہے ہیں اور بھی ہوں گے، جو بہرحال گھاٹے کا سودا ہے، جو بہرحال بہت ہی تکلیف دہ اور دکھ کی بات ہے۔ گوشت کے فوائد و نقصانات۔ گوشت انسانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے، اس سے انسانی صحت پر کئی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گوشت سے جسم کو پروٹین، لحمیات، آئرن اور وٹامن بی وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔
جو ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے، تاہم گوشت کی حد سے زیادہ مقدار کا استعمال کسی بھی انسان کے لیے سود مند کے بجائے مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی غذا کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے عام روٹین میں ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے اور ایک مخصوص حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC میں شائع رپورٹ کے مطابق بالغ افراد کو یومی یا 70 گرام جبکہ ہفتے میں 500 گرام یعنی 7 دنوں میں صرف نصف کلو گوشت کھانا چاہیے، جسے برطانیہ کے صحت کے حوالے سے قائم کردہ سائنٹیفک ایڈوائزری کمیشن نے اپنے شہریوں کے لیے تجویز کیا۔ امریکہ کی یونیورسٹی الاباما میں امریکی تحقیقی ماہرین کے گوشت خوری اور سبزی خوری کے فوائد اور نقصانات پر تحقیقی مطالعہ کیا، جس میں لوگوں کی غذائی عادتوں کی نگرانی اور ان کے صحت پر پڑنے والے اثرات کا معائنہ کیا۔ ماہرین نے 1,60,000 لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا، اس کی روشنی میں رپورٹ مرتب کی اور بتایا کہ صرف سبزی خوری کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ سبزی کا مستقل استعمال انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو خوراک میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان کی ذہنی صحت بہتر رہتی ہے اور وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر ایڈورڈ آرچر کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں گے کہ اگر آپ ڈپریشن، ذہنی خلفشار اور خود کو نقصان پہنچانے کے خطرناک رویے سے بچنا چاہتے ہیں تو خوراک میں سبزی کے ساتھ گوشت کا بھی استعمال کریں۔ گوشت بھی اپنی اقسام کے اعتبار سے لذت اور تاثیر میں مختلف ہوتا ہے۔ مچھلی اور مرغی کے گوشت سے انسان جسم کو پروٹین وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کیلوریز اور چکنائی کی مقدار بھی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ مٹن میں چکنائی کی مقدار چکن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ بیف میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، البتہ اس سے دوسری غذائی ضروریات مثلا پروٹین، زنک، فاسفورس، آئرن اور وٹامن بی وغیرہ پوری ہوتی ہے۔ ایک ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایک نارمل انسانی جسم کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں لحمیات، پروٹین وغیرہ بھی شامل ہیں، جو گوشت اور دیگر چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ ہر چیز کو اعتدال میں اور ایک مخصوص حد تک استعمال کیا جائے تاکہ بے احتیاطی اور بد پرہیزی کی وجہ سے لوگوں کو صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہترین غذا گوشت ہے۔ مذکورہ تحقیقات روشنی میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی گئی مختلف تاثیر والی بے شمار غذاؤں میں عمدہ غذا گوشت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو دنیا و آخرت کی عمدہ غذا فرمایا۔ سورہ طور اور سورہ زاریات میں حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کا اپنے مہمانوں کی فربا بچڑا کو بنا بھون کر ضیافت کرنے کا تذکرہ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان گوشت کو مرغوب رکھتے ہیں۔ آج بھی عرب میں خاص طور پر اناج سے زیادہ گوشت بطور غذا استعمال ہوتا ہے، اور مہمانوں کی آمد پر اکثر اہل عرب آج بھی پورا دمبا یا بکرا تیار کر کے ضیافت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت خوری کی مخالفت فرقہ پرست طاقتیں جتنی بھی کریں اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہتیا کے واہمہ سے اس غذائی ضرورت سے انسان دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ گوشت کہاں کھایا جاتا ہے؟ گزشتہ 50 برسوں میں دنیا میں گوشت کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں گوشت کی پیداوار میں 5 گنا اضافہ ہوا۔ 1960 کی دہائی کی ابتدا کے 7 کروڑ ٹن کے مقابلے 33 کروڑ ٹن ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ جہاں آبادی کا بڑھنا ہے وہیں آمدنی میں اضافہ بھی ہے، اور اہم وجہ ہے کہ لوگ جتنا زیادہ امیر ہوں اتنا ہی زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ 2013 کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ گوشت خور ممالک میں امریکہ اور آسٹریلیا سر فہرست ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق گوشت کی کھپت میں کچھ سالوں میں در حقیقت اضافہ ہوا ہے۔
2018 میں گزشتہ چند دہائیوں کے مقابلے امریکہ میں گوشت کی کھپت کافی زیادہ تھی۔ یورپی یونین میں بھی تقریباً کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے بیشتر غریب ممالک میں نسبتاً بہت کم گوشت کھایا جاتا ہے۔ متوسط ممالک گوشت کی مانگ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر ترین ممالک سب سے زیادہ گوشت کھاتے ہیں، جبکہ غریب ممالک میں گوشت کم کھایا جاتا ہے۔ بھارت میں صورتحال مختلف ہے۔ اگرچہ اوسطاً آمدنی میں 1990 سے اب تک 3 گنا اضافہ دیکھا گیا، مگر گوشت کی کھپت میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک سروے کے مطابق بھارت کے 2/3 لوگ کسی نہ کسی قسم کا گوشت ضرور کھاتے ہیں، اس کے باوجود یہاں گوشت بہت کم کھایا جاتا ہے۔ الحاصل گوشت انسانی غذا کا اہم حصہ ہے۔ گوشت خوری نہ مذہب کے خلاف اور نہ ہی بے رحمی ہے۔ جیو ہتیا کا فتنہ کھڑا کرنے والے افراد قدرتی نظام کے باغی ہیں اور انسان کی فطری ضرورت کی تکمیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کو اپنے غلط نظریہ اور حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور انہیں ایسا کرنے سے